کہا جاتا ہے کہ جب جنگل میں گم ہو جاؤ دین فالو دا واٹر، یعنی پانی ڈھونڈو اور اس کے پیچھے چلو۔ پانی زندگی جس کی محتاج ہے۔ ہماری زمین میں 71% پانی ہے اور یہ سوچنا بہت آسان ہے کہ اتنا سارا پانی ہمیشہ کے لیے کافی رہے گا۔ زمین کے کل پانی میں سے 97% پانی نمکین ہے جسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں تازہ اور میٹھا پانی صرف 3% ہے، اور اس میں سے بھی 2% گلیشیئر میں جمع ہوا ہے، اور باقی رہ گیا 1% پانی پوری دنیا کا جسے ہم پیتے ہیں، اس سے نہاتے ہیں، فصلوں کو پانی لگاتے ہیں وغیرہ۔ یہ 1% پانی جو ضرورت زندگی ہے زیادہ تر زمین کے نیچے پایا جاتا ہے، اور باقی پانی زمین کے اوپر دریا اور ندیوں کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی ایکویفر میں سٹور ہوتا ہے۔ ایکویفر زمین کے نیچے پتھروں کا ایک لیئر ہے جو بارش اور دوسرے ذرائع سے زمین میں جانے والے پانی کو سٹور کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں؟ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ زمین کے اوپر دریا اور ندیوں کا پانی ہے جو گلیشیئر سے پگھل کر پستی کی طرف چلتا ہے اور دریا وغیرہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ ان دو پانی کے ذرائع کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر پہلے ذرا اس بات پر غور کریں کہ پانی کا اتنا رولا کیا ہے۔ سیریا، مشہور زمانہ ملک۔ سیریا میں 2006 سے قحط چل رہا ہے اور اسی وجہ سے عوامی جنگ بھی۔ اس قحط کے صرف پہلے 5 سال میں ہی قریب 8 لاکھ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا کہ آج تک یہ قحط جاری ہے؟ 1963 میں فوجی بغاوت نے حکومت گرائی اور بشیر الاسد کی بات پارٹی بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ کیونکہ سیریا کے لوگ زیادہ تر کسان ہیں اور زمینداری کرتے ہیں، اس لیے نئی حکومت نے کسانوں کے لیے بہت ریلیفز اور سبسڈیز دی اور کھلا زمین کا پانی استعمال کرنے کی اجازت دی۔ بشیر الاسد نے سیریا میں فیکٹریز بھی کھڑی کی جنہوں نے خوب پانی استعمال کیا۔ کسانوں نے 1963 سے لے کر 2006 تک زمین سے حد سے زیادہ پانی نکال کر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ سیریا کے ایکویفرز میں پانی پہنچ سے دور ہو گیا۔ ادھر زمین کا پانی پہنچ سے دور ہو گیا اور دوسری طرف ترکی نے سیریا جانے والے دریا پر ڈیم تعمیر کر دیا۔ ترکی نے اس ڈیم سے پانی بند کر دیا اور سال میں صرف 40% پانی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ ملک میں پہلے ہی بارش نہیں ہوتی تھی۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ یعنی آب و ہوا کے بدلاؤ اور ماحول میں گرمی کا شدت سے بڑھنے کی وجہ سے پہلے سے بھی کم بارش ہونے لگی۔ اس طرح ملک میں قحط بڑھ گیا، زمین خشک ہوگی، فصلیں اجڑ گئی اور 5 سال میں 8 لاکھ اموات ہوئیں۔ حکومت نے اس موقع پر ساری سبسڈیز بند کر دیں، زمین سے پانی نکالنے کی اجازت ختم ہو چکی تھی۔ 2 یا 3 مہینوں کے بعد باہر سے راشن منگوائے جاتے اور عوام میں تقسیم ہو جاتے۔ اس کے بعد تاریخ کے بہت افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں جس میں ایکویفرز میں کچھ پانی آ جانے کے بعد امیر اور فیکٹریز کو زمین کے نیچے سے پانی نکالنے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر غریب ترستے رہے۔ اس سمیت اور کچھ وجوہات کی بنا پر عوام نے بغاوت کر دی اور فوج اور عوام کے درمیان آج تک جنگ بھی چل رہی ہے اور قحط بھی۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ ایسی مثالیں ڈیولپڈ علاقوں میں بھی ملتی ہے، جیسے آسٹریلیا جدھر 2000 سے ابھی تک قحط کی کشمکش رہتی ہے۔ کیلیفورنیا USA میں 2011 سے 2019 تک قحط آیا، اور سب سے بڑی مثال کیپ ٹاؤن جہاں 90 دن بعد ڈے 0 کا اعلان کر دیا گیا، یعنی وہ دن جب علاقے کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ Cape Town, it could become the first major city in the world to run out of water. Cape Town, South Africa is inching closer now to day 0. It's just 92 days away from having to shut off most water taps because of a severe drought.
ایسے موقع پر حکومت نے نلکوں کا پانی بند کر دیا اور لوگوں کو پانی کا راشن دیا جاتا رہا۔ حکومت اور عوام کے مل کر کام کرنے پر پانی کا استعمال کم سے کم رکھا گیا اور ڈے زیرو کو روک دیا گیا، اور ایسے یہ علاقہ پانی ختم ہونے کی تباہی سے بچ گیا۔ زیر زمین کے علاوہ زمین کے اوپر بھی پانی میں کرائسس کے مسائل ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا واٹر کرائسس قازقستان اور ازبیکستان کے درمیان ایرل سی نامی بحر کی تباہی تھی۔ یہ بحر کئی نسلوں کی مچھلیوں کا گھر تھا اور 3 بڑے بڑے بندرگاہ اور مچھیروں کے گاؤں اس پر پناہ گزیر تھے، مگر آج یہ بندرگاہ اور گاؤں کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا بحر جو 68,000 کلومیٹر اسکوائر پر پھیلا ہوا تھا، آج صرف ایک صحرا ہے۔ مچھلیاں اور جانور جو اس کے ارد گرد رہتے تھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، اور ارد گرد کے سارے علاقے جو زیادہ تر مچھیروں کے تھے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ زیر زمین اور سر زمین پانی صرف ختم نہیں ہوتا، اس کی تباہی کی ایک بڑی وجہ آلودگی بھی ہے۔ زمین کے اوپر دریا یا کسی اور پانی کے اندر گندگی پھینکی جاتی ہے، جیسے کیمیکل، تیل اور پیٹرول وغیرہ۔ یہ آلودہ پانی زمین میں سیپ کر کے ایکویفر میں جاتا ہے اور اس کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات اس ویڈیو میں کی گئی ہے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا واٹر کرائسس فلسطین اور غزہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ WHO اور یونیسیف کے مطابق ہر انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 100 لیٹر پانی کا حقدار ہے، مگر فلسطین کے ویسٹ بینک میں ہر انسان کو 80 لیٹر ہی نصیب ہوتا ہے، اور غزہ میں عوام کو صرف 2 لیٹر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے ایک فرد کو ایک دن میں 300 لیٹر سے بھی زیادہ پانی سے نوازا جاتا ہے۔ فلسطین میں 2 ایکویفرز ہیں، ایک ویسٹ بینک کے نیچے اور دوسرا ساحل کے پاس اور غزہ کے نیچے۔ فلسطین کی عوام کو کنواں کھودنے اور بارش کے پانی کو سٹور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایکویفر کے 78% پانی کو اسرائیل استعمال کرتا ہے اور باقی کا پانی فلسطینیوں کو بیچا جاتا ہے۔ غزہ کے ایکویفرز کی حالت یہ ہے کہ اسرائیل کا سارا سیویج سسٹم غزہ میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر سمندر میں گرتا ہے۔ کیونکہ غزہ میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پکے نالے اور سیویج سسٹم بھی نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت شہری علاقوں میں پکے نالے تھے وہ اسرائیلی بومبنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں اور نالے کا پانی پھیل چکا ہے۔ یہ پانی سیپ کر کے ایکویفر میں داخل ہوتا ہے، اس لیے غزہ کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ مگر وہاں موجود فلسطینیوں کے پاس پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہی پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر 4 میں سے 1 بچے کو ڈائریا ہے، اور اس کے علاوہ سکن اور ریسپیریٹری انفیکشنز بھی عام ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پاکستان ایکسٹریملی ہائی واٹر رسک کنٹریز، یعنی وہ ممالک جن کو سب سے زیادہ پانی کی کمی کا خطرہ ہے، ان 17 ممالک میں سے پاکستان 14ویں نمبر پر ہے، اور پانی استعمال کرنے میں پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ زمینی پانی نکالنے والا ملک ہے۔ زمین میں پانی داخل ہونے سے زیادہ تیزی سے نکالا جا رہا ہے، اس لیے ناسا کی سیٹلائٹ کے مطابق خطے کا پانی تیزی سے کمی کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی بھی صرف تھر کے علاقے میں ہی تقریباً 1500 بچے ہر سال پانی کی کمی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ WHO کے مطابق ابھی بھی اسلام آباد سے لے کر کراچی تک عوام جو پانی پیتی ہے وہ پانی صاف پانی کے معیار پر نہیں اترتا اور پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں پانی کا بحران ہے، اور کراچی کا واٹر مافیا اور وہاں کا پانی پر حکومتی نظام تو مشہور زمانہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کا مشورہ دیں گے۔ کراچی میں تقریباً کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جس کو پانی کے مسائل نہ ہو۔ کراچی میں کئی علاقوں میں ایک دن میں صرف اتنا پانی ملتا ہے جتنا امریکہ میں ایک فرد 5 منٹ کے غسل میں استعمال کرتا ہے۔ کراچی میں پانی کی کمی کی بہت بڑی وجہ اداروں کی پور مینجمنٹ ہے۔ شہر میں پانی کا تیسرا حصہ پانی کے ٹرانسپورٹیشن میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، اور علاقے کے لوگ اپنی پانی کی ضروریات اس لیکیج سے پوری کرتے ہیں۔ When every drop of water matters so much to so many people, it's hard to imagine that 30 to 40% is being wasted simply because of pipe cracks and leaks. Some of that water also gets stolen. People who don't get water tap into lines and take it for their own homes. اور پھر وہ لوگ آتے ہیں جو پانی کی پائپ لائن سے پانی چوری کر کے بیچتے ہیں، اور یہ الزام غریب ٹینکر والوں پر لگتا ہے، اور ٹینکر مافیا جیسے ناموں سے انہیں بلایا جاتا ہے۔ اس کاروبار میں اب رہا کچھ بھی نہیں، صرف نام بدنام ہے، سمجھے نا۔ یہ کچھ مزدوری ہے ہماری، اور یہ کہتے ہیں مافیا مافیا مافیا، پتہ نہیں مافیا کہاں کا۔
ये समझ में नहीं आज तक आया। हाँ ना, बचता तो कुछ भी नहीं है। और 12 लाख की मेरी गाड़ी है, और गाड़ी मैंने कैसे बनाई है, किस्तों की मेरी गाड़ी है। अभी तक इसके पैसे दे रहा हूँ, और मकान मेरा किराए का है। और इसमें अगर कमाई होती तो मैं 18 साल से ये काम कर रहा हूँ, अपना घर ही बना लेता, एक छत बन जाती। अवाम पानी चोरों से राजी है क्योंकि इनका कहना है कि अथॉरिटीज इनको पानी नहीं देती। Criminals have used this pump to extract water from as deep as 200 feet underground. Locals depended on this illegal supply. Though the water was dirty, it was better than no water at all. How will the people in this area get drinking water now, or any water? हमारी एक 33 इंच की लाइन यहाँ से गुजर रही है। इनको हफ्ते में 20 से 24 घंटे पानी मिलता है। नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, झूठ है। कनेक्शन ही नहीं है भाईजान। इन्होंने कनेक्शन दिया हमारे को, हमारे पूरे सेक्टर में कनेक्शन दिया आपने। जहाँ कनेक्शन नहीं है वो एक मजबूरी हो सकती है। हम रहायशी लोग हैं, है ही नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ से पिए? ठीक है। उन कनेक्शनों से इनके पूरे एरिया को पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। टेल एंड्स पे पानी जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पीछे भी पानी कम है। वाटर बोर्ड के बाद भी पानी की जो सोर्सेज हैं वो कम है। यानी आप ये पानी पीने के इस्तेमाल में लाते हैं? क्या करें, कसम खुदा की पीते हैं। ये प्रॉब्लम है। आप पानी नहीं दोगे तो ये पियेंगे ना। देखिए अगर आपको लीगल तरीके से कोई चीज नहीं मिल रही है तो आपका राइट नहीं बनता है कि आप इलीगल तरीके से ले। ठीक है, इसका हल और तरीके से निकलेगा जो हम नहीं निकालेंगे, हमारे सुपीरियर निकालेंगे। आप प्रॉपर वे पे तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल तो चले। यहाँ इलाके में कोई लाइन ही नहीं, आप वहाँ लीगल कनेक्शन दो। लाहौर का दरिया रावी इंडिया की तरफ से आता था, मगर इंडिया ने डैम तामीर करके पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोक दिया है और रावी अपनी मौत की तरफ गामजन है। रावी पर बाकी की तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। रावी तो ज़ाया हो रहा है, मगर पानी ज़ाया होने के इससे ज़्यादा वाक़यात मौजूद हैं। पाकिस्तान को 145 मिलियन एकड़ फुट का पानी हर साल बारिश और ग्लेशियर से मिलता है। डैम्स ना होने की वजह से पाकिस्तान सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट पानी को स्टोर कर पाता है और बाकी ज़ाया हो जाता है।